کیا پیدا ہونے سے پہلے بھی کرامت ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ یہ کتاب ولیوں کے حالات میں لکھا ہے کہ نبی معراج پر جا رہے تھے، براق پر سوار ہونے کے لیے براق کے قریب آئے، براق بہت اونچا تھا، نبی کا قدم رکاب تک نہیں پہنچا، اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی آئے اور اپنا کندھا دبا دیا، نبی نے ان کے کندھے پر پیر رکھ کر براق پر سوار ہوئے اور فرمایا شیخ عبد القادر آج میرا قدم تیرے کندھے پر تو کل تیرا قدم سارے ولیوں کے کندھوں پر رہے گا۔ اگر ہم بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو ربانی ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں ساری مسجد میں بدعتیوں کی ہیں، تو ہم نماز کس طرح پڑھیں؟ جماعت کے بعد الگ نماز پڑھیں یا گھر پر نماز پڑھیں؟ آپ نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، بعد میں دہرا لیا کریں، بدعتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ جہاں تک جوڑنے اور توڑنے کی بات ہے تو ہم تو جوڑ رہے ہیں، توڑ آپ رہے ہو۔ جو شخصیتوں کی طرف دعوت دے، جو اپنے اپنے جماعتوں کی طرف بلائے، وہ توڑ رہا ہے، یا جو صرف قرآن و سنت کی دعوت دے وہ توڑ رہا ہے؟ بولو۔ نماز تراویح 8 رکعت جماعت سے پڑھنا افضل ہے یا تنہا پڑھنا افضل ہے؟ جبکہ حضرت ابوبکر دور خلافت میں کوئی بھی نماز تراویح جماعت سے نہیں پڑھتے، اور پڑھے بھی ہیں تو حدیث کا حوالہ دیجئے۔ کیا ابوبکر صدیق قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے؟ عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح باجماعت حضرت عمر کے دور سے شروع ہوئی، عمر فاروق کے 3 طلاق کے مسئلے کو آپ نہیں مانتے، نماز تراویح سے پڑھنے پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ تراویح نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بدعت ہے، اور نہیں پڑھ رہے ہیں تو گستاخ صحابہ ہیں۔ آپ کے جدہ دعویٰ سینٹر جدید ثنائیہ میں تقریباً کتنے لوگ مسلمان ہوئے شیخ؟ 1000 سے زیادہ آپ کے ہندو یہی مسلمان ہوئے ہیں، کرسچن آپ کے یہیں پہ تھوڑی مدت میں، جتنا یہاں ہوئے ہیں میرا دعویٰ ہے تبلیغی جماعت میں اتنا نہیں ہے، کیونکہ اسلام کو دعوت نہیں دیتے، بلکہ یہ مسلمانوں کے گھروں میں جا کے چلے مرواتے ہیں۔ کسی ہندو عیسائی کو بھی چلہ مارتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ سوال عرض ہے کہ ہم لوگ زیادہ سوال کرنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن صرف ہمیں ایک سوال قرآن سنت کے مطابق درکار ہے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ کیا چمچ کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ چمچ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسانی چمچ ہوتے ہیں اور ایک اسٹیل کے چمچ ہوتے ہیں، تو جائز ہے، دونوں کے ساتھ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 500 سال بعد پیدا ہوئے، کیا پیدا ہونے سے پہلے بھی کرامت ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ یہ کتاب ولیوں کے حالات میں لکھا ہے کہ نبی معراج پر جا رہے تھے، براق پر سوار ہونے کے لیے براق کے قریب آئے، براق بہت اونچا تھا، نبی کا قدم رکاب تک نہیں پہنچا، اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی آئے اور اپنا کندھا دبا دیا، نبی نے ان کے کندھے پر پیر رکھ کر براق پر سوار ہوئے اور فرمایا شیخ عبد القادر آج میرا قدم تیرے کندھے پر تو کل تیرا قدم سارے ولیوں کے کندھوں پر رہے گا۔ کیا ولی کے پیدا ہونے سے پہلے بھی کرامت ہوتی ہے؟ میرے بھائی یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ، دیکھ رہے کہانی؟ آج مجھے ایک بھائی بتا رہا تھا کہ ایک دفعہ جب شیخ عبد القادر چھوٹے تھے تو ان کے نانا کسی بات پہ ناراض ہوئے تو ان کو مارنے کے لیے دوڑے، تو شیخ عبد القادر جیلانی بچپن ہی سے بھاگے تو ایک قبرستان سے گزرے، کہنے لگے مردوں بھاگو، نانا آ رہے ہیں مارنے کے لیے، سارے مردے اٹھ کے بھاگے۔ واللہ ہم نے کہا اعوذ باللہ، اصل میں شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک ہوا بنایا گیا، ہوا ہے نا، بڑے بڑے متقی پرہیزگار گزرے ہیں پر ان کی گیارہویں نہیں ہوتی، ان کو نہیں پکارا جاتا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کوئی نہیں پکارتا، حضرت عثمان غنی کو کوئی نہیں پکارتا، انہی کو کیوں پکارتا ہے 500 سال 600 سال کے بعد؟ اور پیدا ہونے سے پہلے نبی کا کندھا لکھا ہے لوگوں نے بھائی، تو یہ گپ ہے۔ یہ بدعتی مشرک قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی کرامتیں بتاتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کے یہاں کرامتیں چلتی ہیں، مرنے کے بعد بھی مردے اٹھ کے آتے ہیں، مردے اٹھ کے آتے ہیں، ہاں، اور لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو پیدا ہونے سے پہلے بھی، پیدا ہونے کے بعد، مرنے کے بعد بھی، پیدا ہونے کے بعد بھی، یہ بدعتی لوگوں کے خیالات ہیں۔ ایک سوال کا پرچہ چھوٹا سا آپ کے پیش نظر کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بدعت کے بارے میں تقریر کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ بدعتی امام کے پیچھے، بدعتی نہیں بدعتی، آپ نے بدعی سمجھا ہوا اس کو، بدعتی امام کے پیچھے جانے، اگر ہم بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو ربانی صاحب ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں ساری مسجد میں بدعتیوں کی ہیں، تو ہم نماز کس طرح پڑھیں؟ جماعت کے بعد الگ نماز پڑھیں یا گھر پر نماز پڑھیں؟ آپ نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، بعد میں دہرا لیا کریں، بدعتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، پڑھیں تاکہ وہ کم از کم بدعت و سے توبہ کر لیں۔
کوئی نہ کوئی تو ٹکرائے گا ہی، حجت تو کریں گے آپ سے، اکیلے پا کے علامہ بنیں گے بہت۔ مردے کے ماتھے پر عطر سے کلمہ یا بسم اللہ لکھا جاتا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ ارے تم پورا قرآن لکھ دو اور اگر وہ بد رہا ہے تو وہ اسے بچا نہیں سکتا، اور کچھ نہ لکھو اگر وہ نیک ہے تو اللہ اسے ضرور جنت میں دے گا۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ سب خرافات ہے، تسلی کے لیے کرواتے ہیں سب۔ ماں اپنے بچے کو کتنی عمر تک دودھ پلا سکتی ہے؟ 2 سال تک۔ مباشرت کے بعد غسل کیے بغیر اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکتی ہے یا نہیں؟ بے شک کھلا سکتی ہے اور خود بھی کھا سکتی ہے۔ کسی کے نام پر، زندہ یا مردہ کے نام پر قرآن شریف پڑھ کر بخشنا کیا صحیح ہے؟ غلط ہے، بدعت ہے یہ۔ ہماری کمپنی میں آدمی ہے جو کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے، میں امامت بھی کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے، اس کی مجبوری ہو سکتی ہے کچھ، بس ہمیشہ نہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے۔ آپ نے بتایا تھا کہ عورتوں کو بھی جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے، لیکن عورتوں کو کیا قرات بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا دل میں؟ میں نے بتایا کہ اگر بلند آواز والی نماز ہے تو بلند آواز سے، اور اگر سری نماز ہے تو سر سے، دھیرے سے تو دھیرے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی کیسٹیں بہت شوق سے سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، مثلا کچھ لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ بغیر جماعت کے اپنے اپنے روم پر تنہا نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کی جماعت کھڑی ہوئی تو خود الگ فرض نماز تنہا پڑھتے ہیں، اگر امام اہل حدیث کا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کوئی دوسری امامت کیے تو نماز نہیں پڑھتے۔ کیا آپ کی کیسٹوں سے یہی تعلیم ملتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو الگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ کے عاشقوں کا کون سے حدیث پر عمل ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے عزیز۔ ہمارے عاشق، ہمارے ہاں عشق اور محبت کی داستانیں نہیں چلتی، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں محبت ہوتی ہے، عشق آپ کے ہاں ہوتے ہاں۔ اور بیچارے یہ جو ہیں، اگر کوئی عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو یہ اس کا بہرحال وہ حرام کرتا ہے اور غلط کرتا ہے۔ سب رہا آپ نے جو لکھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، تو آپ نے جیسا لکھا کہ ہمارے یہاں، تو پھر آپ جیسے بدعتیوں کے پیچھے وہ یقیناً نماز نہیں پڑھیں گے۔ جس کا یہ نظریہ ہو اور اس کا یہ عقیدہ ہو مشرکانہ، تو ان کے پیچھے نماز ہرگز نہیں جائز ہے۔ یقیناً ہماری کیسٹوں سے یہی تعلیم ملتی ہے۔ جہاں تک جوڑنے اور توڑنے کی بات ہے تو ہم تو جوڑ رہے ہیں، توڑ آپ رہے ہو۔ جو شخصیتوں کی طرف دعوت دے، جو اپنے اپنے جماعتوں کی طرف بلائے، وہ توڑ رہا ہے، یا جو صرف قرآن و سنت کی دعوت دے وہ توڑ رہا ہے؟ بولو۔ ہاں، کھانے کے بعد آپ لوگ سست ہو گئے ہو شاید۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ہمارا کوئی بھی شہر بستی نہیں ہے، نہ ہم نے کسی ملانی کی کتاب لکھ کر کے لوگوں کو دی ہے، ہم قرآن و سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو ہم جوڑ رہے ہیں، اور تم فرقے پھیلاتے ہو، اس لیے تم توڑ رہے ہو، تمہارا فرقہ یہ فرقہ وہ فرقہ وہ فرقہ وہ فرقہ، تو یہ حرام ہے اسلام میں، سمجھا کرو۔ ہم توڑتے نہیں ہیں، البتہ تمہیں ضرور توڑ کر کے قرآن و حدیث سے جوڑتے ہیں، اس لیے تم اس کو سمجھتے ہو توڑنا بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کے عاشقوں کا دعویٰ ہے، پھر آپ نے وہی گھٹیا لفظ استعمال کیا۔ جناب علی، عشق کا لفظ بڑا گھٹیا ہے، آپ کے ہاں زیب دیتا ہے، آپ جیسے صوفیوں کے ہاں۔ زکریا صاحب نے کئی جگہ لکھا ہے کہ عشق کے نرالے ہیں کھیل، اور پتہ نہیں کیسے عشق، پتہ نہیں بڑے بڑے اشعار ہیں تبلیغی نصاب میں جناب علی، ایک سے ہے نہیں، پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک فخر المحدثین کے نام سے ایسے اشعار ہیں، پتہ نہیں کیسے کہ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، حضرت زکریا صاحب نے لکھا۔ تو عشق کی داستانیں آپ کے یہاں چلتی ہیں، ہمارے ہاں تو اللہ رسول نے عشق کا لفظی استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ یہی فرمایا ہے محبت، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ عشق کا لفظ بڑا گھٹیا ہے، پتہ ہے؟ کوئی کہے گا میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں؟ بولو، کوئی کہے گا میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں؟ کہے گا تو جوتا کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ کب ہے تو اپنے عشق کرنے کے لیے تیری ماں ہی رہ گئی، تیری بہن ہی رہ گئی، بلکہ یہ کہے نا مجھے اپنی بہن سے محبت ہے، مجھے اپنی ماں سے محبت ہے، یہ مقدس لفظ۔ تو ان عاشقوں پہ وہی عشق کا لفظ سوار ہے، اس لیے ہمیں بھی اسی زمرے میں شامل کر رہے ہیں۔ ہمارے عاشق نہیں ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں
اور جو لوگ اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. آپ بھی سنتوں پہ عمل کریں تو آپ سے بھی محبت کریں گے. یہ نعوذ باللہ آپ سے عشق نہیں فرمائیں گے, آپ بے خوف رہیں گے. آپ کے عاشقوں کا دعویٰ ہے کہ صرف اہل حدیث ہی جنت میں جائیں گے. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کے عاشق لوگ توحید کا دم بھر کر میٹھی نیند سو جاتے ہیں جبکہ اذان الصلاۃ خیر من النوم گونجتی ہے, لیکن نماز کے لیے اٹھتے نہیں. یہ عادت ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے. آپ نماز پڑھ کے کون سا آپ جنت میں اپنا ٹکٹ بنا لو گے جب عقیدہ ہی نل ہے آپ کا مشرکانہ. تمہیں تو پہلے نماز وغیرہ تو حشر میں پوچھے جائیں گے, عقیدہ تو قبر ہی میں پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا. عقیدہ قبر میں اور عمل کہاں پوچھا جائے گا؟ نماز میں بعد کی بات آئے گی. وہ نہیں پڑھتے ہیں, غلط کرتے ہیں, لیکن اس سے جو صحابہ کی جماعت ہے, جو صحابہ کی فکر ہے, سلف کا جو منہج ہے, اس کو تم غلط نہیں کہہ سکتے. ایک مسلمان شراب پیتا ہے تو کیا مطلب اسلام, ایک مسلمان شراب پیتا ہے تو کیا اسلام جھوٹا ہے نعوذ باللہ؟ ایک مسلمان جوا کھیلتا ہے تو کیا اسلام کی تعلیم جھوٹی ہے؟ اور ایک رافضی یا ایک یہودی یا ایک نصرانی بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, ہاسپٹل بنا رہے ہیں, لوگوں کو شراب سے روک رہے ہیں, سب سے روک رہے ہیں, تو بہت شریف ہو جائیں گے؟ بولو. ایک کرسچن نصرانی بدعقیدہ وہ بڑے اخلاق کی تعلیم دے, شراب نہ پیے, جوا نہ کھیلے, اور ایک مسلمان شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, تو دونوں میں فرق رہے گا کہ نہیں فرق رہے گا؟ بولو. فرق رہے گا. یہ مسلمان ہے, بھلے شراب پیتا ہے, بھلے جوا کھیلتا ہے, اور وہ تمام خوبیاں رکھ کر کے پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے, اس کا عقیدہ خراب ہے. تو حضرت محترم, آپ نے جو یہ طنز کیا ہے کہ توحید کا دم بھرتے ہیں, بے شک توحید کی امانت ہے سینوں میں, سنت ہے, عمل میں کمی بیشی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. سمجھ رہے؟ عمل میں کمی بیشی ہو جاتی ہے, ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہوتی ہے. لیکن آپ نماز پڑھ کے جنت میں بغیر عقیدے کی صحت کے نہیں جا سکتے. اگر اسی عقیدے پہ مر گئے اور اہل حدیثوں سے یہی دشمنی رہی تو یقیناً آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اور جتنے بھی تھے سب یہی کہہ کے گئے. اور جن کے 11ویاں دلاتے ہو یا جن کو اپنا شیخ عبد القادر بتاتے ہو, انہوں نے یہی فرمایا کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں, اور جو ان کو برا کہے وہ بدعتی اور جہنمی. ایک اہل حدیث حضرت کا کہنا ہے کہ اہل حدیث میں بھی 3 فرقے ہیں, ایک فرقے کا نام تو بتائیں. وہ یہ ہے اہل حدیث غربا. 2 فرقوں کا نام بتائیں. اور یہ کہا ہے کہ اہل حدیث میں 3 فرقے ہیں. یہ سب آپ کے چونکہ گندی ذہنیت ہے, اس لیے آپ سب کو فرقہ تقسیم کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے اندر بجائے اس کے جیسے آپ بٹے ہوئے ہو, اس لیے وہی گند دوسروں کے اوپر بھی چھڑکنا چاہتے ہو اور بدنام کرنا چاہتے ہو. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ لکھنے والے جو لوگ ہیں یہ ان کا نیچر کیا ہے. جو ہم سے کیا بات کر رہے ہو یار؟ اگر تم اتنے ہی صحیح ہوتے, تم اتنے ہی صحیح ہوتے جماعت کے لوگ یا بریلوی یا دیوبندی, تو ہم تھوکتے نہیں تمہارے اوپر. بولو, ہم تھوک کے نہیں آتے. تم جس کو بھی یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ تم چلے آؤ صحیح راہوں پر, ان چکروں میں نہ پڑو, بہت ہو گئی ہے. آپ کے عاشق ڈیوٹی چلتی رہتی ہے اور آپ کے بیان سنتے آتے ہیں, ان کو اس بات کا علم بھی نہیں کہ حرام اور حلال کی روزی کسے کہتے ہیں. کیا ڈیوٹی پر آپ کا بیان سننا درست ہے؟ تو ایسی کمائی سے کیا اللہ راضی ہوگا؟ اور یہ کون سی روزی؟ اور آپ نہ سن کے جو حرام کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ آپ تو نہ جانے کیا 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 حرام کر رہے ہیں. اور یہ سب بکواس اس میں لکھا ہے. آپ کے عاشق لوگ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر آپ کی عزت کرتے ہیں اور دوسروں کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اور جو لوگ علامہ سید معراج ربانی کی کیسٹ سنتے ہیں وہی لوگوں سے وہ رابطہ قائم رکھتے ہیں. کیا آپ کے بیان لوگوں کو جدا کرنے کے لیے ہیں؟ آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ماں باپ سے بڑھ کر کے عزت ہماری نہیں کرتے. ہم انہیں قرآن و سنت کی بات بتلاتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اور وہ ہم ان کے رشتہ دار یا خاندان کے لوگ نہیں ہیں. وہ ہم سے جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. تم بھی اللہ رسول کی بات کرو. تم تو بغل میں رہ کر کے کیوں نہیں محبت حاصل کر لیتے ان کی؟ وہ بیچارے تو ہر قرآن و سنت کی بات بتلانے والے کے پیچھے چلتے ہیں.
नमाज तरावी 8 रकात जमात से पढ़ना अफजल है या तनहा पढ़ना अफजल है? जबकि हज़रत अबू बकर दौरे खिलाफत में कोई भी नमाज तरावी जमात से नहीं पढ़ते और पढ़े भी हैं, तो हदीस का हवाला दीजिए। क्या अबू बकर सिद्दीक कुरान हदीस पर अमल नहीं करते थे? इशा की नमाज के बाद नमाज तरावी बाजमात हज़रत उमर के दौर से शुरू हुई। उमर फारूक के 3 तलाक के मसले को आप नहीं मानते, नमाज तरावी से पढ़ने पर अमल करते हैं। अगर आप तरावी नमाज जमात से पढ़ रहे हैं तो ये भी बिदअत है, और नहीं पढ़ रहे हैं तो गुस्ताखे सहाबा हैं। सुन रहे हैं? ये कोई मौलवी है, ये कोई कौन है ये? और ये फारिगुल अकल मौलवी, ये फारिग हुआ है दारुल उलूम से, लेकिन इस गरीब को पता नहीं है कि तरावी, सलातुल लैल, क़यामुल लैल क्या है। अव्वलन तरावी का लफ्ज पूरी हदीस में नहीं। नंबर 2, हदीस में तहज्जुद, क़यामुल लैल, सलातुल लैल का लफ्ज है। आप एक आम आदमी, आम जाहिल, और इसने अहले हदीस का हवाला दिया है, किसी अहले हदीस जाहिल से मैं पूछूं, ये बतलाओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में क़यामुल लैल किया है कि नहीं किया है? कितने दिन पढ़ा है? 3 दिन, एक रिवायत में 4 दिन। जमात के साथ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अल्लाह के नबी ने जमात से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? और इस मुल्ले को कोई बताए, जाहिल को, कि मियां अल्लाह के नबी ने 3 दिन या 4 दिन जमात के साथ पढ़ा, और चौथे दिन आपने फरमाया कि मैं इसलिए नहीं निकला कि तुम लोगों का ज़ौक़ शौक़ देखा तो मुझे डर हुआ कि वही नाजिल हो रही है, अल्लाह इस नमाज को तुम्हारे ऊपर फर्ज समझ गया, इसलिए मैंने नहीं। जमात का सबूत है कि नहीं? वही का सिलसिला खत्म हुआ, वो खतरा टल गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का कितना जमाना था? 2 साल बेचारे। हज़रत उमर का जमाना आया, हज़रत उमर ने उसी सुन्नत को जारी कर दिया। अकेले पढ़ना भी दुरुस्त है प्यारे। हजरत देवबंदी या बरेली, सुनो, तुम क्या जानो लकीर के फकीर हदीस, तुम्हें हदीस से कहां शगफ? तुम्हें हदीस कहता है कि बिदअत। जमात से तरावी नबी ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ाई या नहीं पढ़ाई सहाबा को? खौफ से कि फर्ज ना हो जाए आपने स्टॉप कर दी, रोक दी। हज़रत उमर के जमाने में अब तो वही का सिलसिला खलास। फर्ज करने की जो फर्ज करने वाली जात थी, या जिसकी वजह से कोई चीज फर्ज होती, अब वो जात उनके न रही, वही का सिलसिला खत्म हुआ। बेखौफ होके कहने लगे, नबी ने जिस जमात से लोगों को पढ़ाया था, खतरा था कि वो लोग जो है फर्ज हो जाएगी, इसलिए आपने बंद करवा दिया, अब चलो इसको जारी करते हैं। उन्होंने उसको जारी किया। तो नबी की एक सुन्नत जो मौजूद थी, उसी को हजरत उमर ने क्या किया? जिंदा किया। तो ये बिदअत कैसे हो गई? ये बिदअत, बोलो, असल में ये तो जाहिल दर जाहिल, और कहते हैं गुस्ताखे सहाबा हैं। अरे हम अगर तुम्हारी गुस्ताखियां बयान करें ना, अल्लाह हिदायत दे, तुम तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो। हम क्या गुस्ताखे सहाबा? तुमने छोड़ो ना, क्यों जुबान खुलवाते हो? कहता है हज़रत उमर के दौर से शुरू हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से था ये, हज़रत उमर ने इसको जारी किया। अहले हदीस लोगों का कहना है कि कुरान शरीफ 2 हैं। अरे जो अहले हदीस ये कहे कि कुरान शरीफ 2 हैं, वो काफिर है, और जो इल्जाम लगाए वो अपने ईमान की खैर करे। अल्लाह ही क्या है, देखें इल्जाम कैसा लगाते हैं। जाहिल कहेंगे। एक अहले हदीस वाले के लिए, एक अहले सुन्नत वल जमात के लिए। बेटा दोनों को एक ही कहते हैं, तुमने गलत नाम रख लिया अपना, असल में तुमने गलत नाम रख लिया, एक ही को कहते हैं दोनों। और उनका कहना है कि जो इंसान कुरान मानो में नहीं पढ़ता, अल्लाह ताला के रूबरू हुजूर को नहीं मानता। अल्लाह तो जो कुरान नहीं पढ़ता और हुजूर को नहीं मानता, लेकिन आपके आशिक तो किरात पढ़ते भी नहीं है, और बहुत सारे आशिकों को कुरान पढ़ना आता ही नहीं है, तो आप ऐसे आशिकों को क्या कहेंगे? ऐसे आशिकों को आपके लिए जूता मारने वाला कहेंगे। ऐसे लोग जरा इनको पीटा करो, जरा यही ऐसे ही लोग हैं, इनको सुधारा करो जरा। ये जाहिलों को कभी ऐसा मिले तो इनको पीटा करो, कह दो तू आलिम होकर के क्या करता है गधा। ऐसे लोगों को पीटो, तब ये सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधरेंगे। अल्लाह इन्हें हिदायत दे, क्योंकि अब ये प्यार की जुबान नहीं समझते, इनको वही जुबान चाहिए। तो हम अपने आशिकों से यही कहते हैं कि अगर ऐसा कोई मौलवी मिले, आवाम बेचारे तो आवाम है, मौलवी कटहुज्जती करे, पकड़ के लेके बैठ जाओ और कह दो बेटा तू दे जवाब, नहीं तो आज तेरी यही लाज दी। मौलवी किसको?
हाँ मौलवी, ये जो तबलीगी निसाब में लिखा हुआ है, दर दर जगह जगह मिल जाएगी फजाइल अमाल, बदअकीदगियां सब बिखरी हुई हैं। जालियात सनाइया जदीदा मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद। इनको पकड़ो, ये जो चूहों की तरह बिलों में बैठे इनको पकड़ के निकालो। कि मर्द हो तो हमसे बात करो, पहले पहले रब्बानी तक बाद में पहुंचना, ठीक है इंशाअल्लाह। अवाम बेचारी जो पब्लिक है उसको नहीं, वो बेचारे नहीं जानते, वो बेचारे नहीं जानते। लेकिन ये मुल्ला, इसको पकड़ो, इसको कहो हदीस बुखारी मुस्लिम तिरमिजी अबू दाऊद सब मौजूद है, यहां पर चलो हमको दिखाओ कहां तेरा दीन लिखा हुआ है, इसको बोलो सब, फिर इसका अकीदा दुरुस्त होगा। फिर ये नहीं तू 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 करेगा। ये पब्लिक के साथ मोहब्बत से, पब्लिक अवाम के साथ बेचारी वो नहीं जानते लोग। अब वो सीधी राहों पे आ रहे हैं, तब ये अब बौखलाए हुए हैं बेचारे। जैसे मछलियां नहीं मारते हैं तो क्या होता है, कई तरीके से मछली मारी जाती, कटिया लगा के भी मछली मारी जाती है ना, जाल फेंक के मछली मारी जाती, और कुछ लोग बड़े सख्त दिल होते हैं, बीच में बम फेंक देते हैं, है ना, तो पूरी मछलियां बौखला जाती। हमने बम फेंका है तो बौखलाए हुई हैं, अब इनको नहीं बन पड़ता है, सब टूट टूट के बेचारे सही रास्तों पे आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं क्या करें, बहरहाल छोड़ें। मेरी बहन की शादी के लिए तकरीबन 20 तोला सोना रखा हुआ, जिस पर 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, क्या उसमें भी ज़कात है? बेशक उसमें भी ज़कात है। हुकूमती बैंक से लोन लेना जायज है क्या? नहीं जायज है। एक मस्जिद के इमाम ने इस तरह से हुकूमती बैंक से कर्ज लिया है, क्या उसके पीछे नमाज जायज है? नमाज पढ़ सकते भाई, उसका कुफ्र तो नहीं किया है उसने, हराम किया है, बहरहाल उसका गुनाह है वो, लेकिन पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। खतना मर्दों की कब से शुरू हुआ? फायदा कब से सुना, कब से सुनता है, कब से सुन्नत है? खतना ये फितरत है, इसमें से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला अपना खतना किया था। मेराज की शब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह गए और किस तरह आए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुराक आया था, बुराक से गए और आप बुराक से आए। सुरमा क्या चीज है जिस चीज से बनता है? अल्लाह आलम। सुरमा एक पत्थर है जिससे बनता है। सऊदी अरबिया में हर दुकान में और बड़ी बड़ी कंपनियों में और हर सरकारी दफ्तरों में सऊदी के बादशाहों के फोटो लगे हुए हैं, क्या हम लोग भी अपने अपने मुल्कों में अपने अपने बादशाहों के फोटो लगा सकते हैं? मेरे भाई अच्छे काम लो, बुरे काम छोड़ दो। सऊदी भाइयों की दाढ़ियां बहुत छोटी होती हैं, आप रखें भी, उनको भी नसीहत करें, अल्लाह आपको जायज। अगर आपके कपील की दाढ़ी छोटी है तो आप उससे कहें कपील साहब बढ़ाओ दाढ़ी, बढ़ाओ, कहो। उनके उलमा माशाअल्लाह उनको बताते हैं, समझाते हैं। अब वो नहीं मानते हैं तो जैसे आप नहीं मानते हो तो वो भी नहीं मानते। हम नहीं समझाते आपको, हैं? हम भी तो बताते हैं, समझाते हैं, ऐसे वो भी सख्ती करते हैं, नहीं मानते हैं। बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चे की एक कान में अजान और दूसरे में इकामत कहना कैसा है? सुन्नत है। ज़कात का रुपया यहाँ से जमा करके अपने अपने मुल्कों में गरीब लोगों को दे सकते हैं कि नहीं? बेशक दे सकते हैं। शादी में जहेज लेना देना कैसा है? हराम है। सऊदी अरबिया में लड़की का बाप खुद जहेज लेता है, लड़की का बाप खुद जहेज लेता है। लड़की का बाप, असल में उसको जहेज नहीं कहते, आप जो वही चीज है ना जो जहन में आपके चढ़ा हुआ है उसको उल्टा कहते हैं। लड़की का बाप खुद जहेज, वो मेहर और दीगर हुकूक होते हैं जो उनको दिए जाते हैं। करबला के मैदान में हज़मा हुसैन को जिस शख्स ने कत्ल किया उसके बदन पर बाल नहीं थे, ये हुजूर ने पहले फरमाया था। वल्लाहु आलम बिस्वाब। मुझे ऐसी कोई रिवायत नहीं मिली है जिसमें नबी ने फरमाया हो कि जो हुसैन को कत्ल करेगा उसके जिस्म पे बाल नहीं होंगे। आपको मालूम है तो बताइए। शेख अब्दुल अजीज इब्ने बाज मरहूम की अल फतवा नामी किताब नज़र से गुजरी, जिसमें आपसे किसी ने सवाल किया है। सवाल पता नहीं क्या है, जवाब मौसूफ का जवाब पढ़कर मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात ज़हन में आए। जवाब क्योंकि हदीस की दलील के साथ दिया गया, इसलिए सऊदी अरब दीगर जज़ायर अरब के आजकल के माहौल को क्या समझा जाए? गैर मुस्लिम हजरात कतई आज़ानत और मुसलमानों पर गुमराही कर रहे हैं। हमारी फैक्ट्रियों में मुसलमान मजदूरों को मुसलमान कर रहे हैं। ऐसा भी देखा कि मैं नमाज पढ़ने की पादाश में गैर मुस्लिम हजरात मुसलमानों को टाइम तक देते हैं। इल्तिजा करता हूँ आप जिस तरह दीगर उलमाए दीन की किताबों का हवाला देकर मामलात को सुलझा रहे हैं, इसी तरह इस सवाल का जवाब भी बिल्कुल खुलकर दें, आपके एहसानमंद होंगे। आप सवाल लिखते तब ना, आपने तो सवाल लिखा ही नहीं, आपने जवाब लिख दिया। प्यारे सवाल लिखो तो सही अल्लाह के बंदे। आपने सीन लिख दिया, बाकी कुछ नहीं है। आपने जीम लिख करके मौसूफ का जवाब पढ़कर मुख्तलिफ किस्म के सवालात दिए। अब पता नहीं क्या सवालात हैं। आज राह करम अपना मुकम्मल पता सऊदी अरब और हिंदुस्तान में दोनों जगह जहां भी आपसे राब्ता कायम करते हैं सहूलत रहे, हम लोगों को बता दें ताकि आहिस्ता अगर कोई दीन के मामले में ज़हनी उलझन पैदा हो तो आपसे इस्तिफादा कर सकें। मैंने बता दिया है मेरे भाई, और इंशाअल्लाह और आप उससे राब्ता करें।
اللہ اکبر۔ دعوت و تبلیغ کا کام سارے دنیا میں چلتا ہے، بہت سارے مسلمان تبلیغ میں اپنی زندگی، اپنا جان مال اور قیمتی وقت لگا رہے ہیں۔ یہ دین سارے دنیا میں پہلے اس غرض سے ہر مسلمان اور کافر کو اس کا علم ہو اسلام کیا ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو کہ نماز ادا نہیں کرتے، اسلام کو اچھی طرح نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ کا شکر ہے اب 1/2 سے زیادہ لوگ نماز وقت پر ادا کرتے ہیں اور کوشش کر کے اللہ کے زندگی گزارتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سے عیسائی اور ہندو لوگ ایمان لا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بھی گپ ہے، دیکھ رہے ہیں، اور مسلمان ہو رہے ہیں۔ BBC جو کہ ایک جو سارے دنیا میں مشہور ہے کمپنی کا ڈائریکٹر جنرل فرزند نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس وجہ سے BBC میں اسلام کے مطابق کوئی پروگرام نہیں بنایا جاتا ہے، اور اس جیسے بہت سے واقعے ہیں۔ ہندوستان کی دعوت و تبلیغ کے امیر ہر سال ورلڈ اسمبلی پتہ نہیں بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، اور بہت سارے سوال دعوت و تبلیغ کو دیکھ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ کیا غلطی کر ہونے میں اسلام کے فرائض کے مطابق سعودی علماء اسلام دریافت کرنے شخص بہت جلدی آپ نے کیا پتہ نہیں، میرا خیال ہے پورا آپ نے لکھا ہے کہ یہ تبلیغ وغیرہ کے سلسلے میں میرے بھائی یہ آپ کی غلط فہمیاں ہیں۔ آپ کے جدہ دعویٰ سینٹر جدید ثنائیہ میں تقریباً کتنے لوگ مسلمان ہوں گے شیخ؟ 5.5 کتنے لوگ ہیں؟ کتنے؟ 1000 سے زیادہ آپ کے ہندو یہی مسلمان ہوئے ہیں، کرسچن آپ کے یہیں پہ تھوڑی مدت میں جتنا یہاں ہوئے ہیں، میرا دعویٰ ہے تبلیغ جماعت میں اتنا نہیں ہے، کیونکہ اسلام کو دعوت نہیں دیتے بلکہ یہ مسلمانوں کے گھروں میں جا کے چلے مرواتے ہیں۔ کسی ہندو عیسائی کو بھی چلہ مارتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ بولو، نہیں نکلتا ہے کوئی۔ یہ سب بکواس ہے، اور جو دین پھیل رہا ہے وہ دنیا کو معلوم ہے خرافات پہ مبنی ہے۔ صرف نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملتی ہے، عقیدہ درست ہو تو نماز اور سنت کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بھئی آپ لوگ جا رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ وہ بند کر دوں؟ غیر مسلم چاہے عیسائی ہو، ہندو، سکھ ہو یا پارسی، اگر وہ غیر مسلم پرہیزگار مسلمان کو سلام کرے یعنی مکمل السلام علیکم، تو پرہیزگار مسلمان اس کو ایسے ہی جواب دے جیسا کہ جی ہاں جیسا سلام کیا اس کو ویسے ہی جواب دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ ایک پرہیزگار مسلمان جو دین کے تمام ارکان بھی ادا کرتا ہے لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا اسی غیر مسلم کے ساتھ ہے، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دیجیے گا۔ بہرحال اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا اس لیے ہے تاکہ وہ بھی اسلام سے قریب ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس سے محبت کے ناطے اس کے اٹھنا بیٹھنا ہے تو بہرحال یہ غلط ہے، اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ دیگر عرض یہ ہے کہ آپ کا بیان اور تقریر سن کر بہت خوشی ہوئی، اس لیے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے دعوت ضروری ہے، کیونکہ ابھی تو نبی دین زندہ بند ہو گیا، ابھی دین زندہ رہنے کے لیے کون دعوت دے گا؟ آپ بتاتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے لوگ صحیح نہیں، لیکن آج سارے دنیا میں تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہی لوگوں میں دین زندہ ہے۔ اعوذ باللہ، یہ کہاں سے بکواس لکھتے ہو یار؟ تبلیغی جماعت والوں کی وجہ سے دین زندہ ہے، تو تبلیغی جماعت آج سے پہلے نہیں تو دین مردہ تھا۔ میں نے 10 دفعہ بتایا تبلیغی جماعت صرف اپنے مذہب، ان کا دین مذہب جو دیوبند کا ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے زندہ کیا ہوا ہے، یہ دین اسلام کو نہیں، دین اسلام کو مٹاتے ہیں۔ یہ ان کی کتابیں دیکھو، شرک اور خرافات کا ملغوبہ ہیں۔ وہی شبلی جو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اسی شبلی کو زکریا صاحب فضائل اعمال میں رحمت اللہ علیہ قرار دے رہے ہیں کہ بہت بڑے رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ آپ بتاتے ہیں کہ دعوت و ارشاد مکتب میں قرآن و حدیث اور مسائل معلوم کے بارے میں لکھنا چاہیے۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن جو لوگ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں رہنے والے لوگ کہاں سے دیکھیں گے، لکھیں گے؟ یہ دعوت و تبلیغ میں آدمی آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کو کیا بتائیں؟ آپ معلومات کریں، آپ کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بھی الحمدللہ موجود ہیں، اور دعوت و تبلیغ کا کام قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ آپ غیر مسلم سے سلام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ غیر مسلم سے پہل نہ کریں، اگر وہ کہے تو جیسا وہ کہے اسی کو ویسا جواب دے دیں۔ غیر مسلم کو سلام کا جواب دیا جائے یا نہیں، جیسا وہ کہے اس کو اسی طرح سے جواب دے دو۔ نماز وتر کے بعد کوئی دوسری نماز سنت ہے یا نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بیٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بھارت کے کچھ علاقوں میں جمعہ کی نماز کے بعد امام اور نمازی ساتھ مل کر یہ درود پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ السلام علیکم، یا حبیب اللہ السلام علیکم۔ کیا پڑھنا سنت سے ثابت ہے؟ ہرگز نہیں ثابت ہے۔ یہ قبرستان کے اندر بنی ہوئی مسجد میں نماز جنازہ یا دوسری نماز پڑھی جا سکتی یا نہیں؟ قبرستان کے اندر بنی ہوئی مسجد، قبرستان کے اندر بنی ہوئی، اگر وہ قبرستان اگر پہلے سے قبرستان نہیں تھا اور جگہ ہے اور وہاں مسجد بنی ہے اور اس کے چاروں طرف قبر ہے تو اس میں جائز ہے نماز پڑھنا، لیکن اگر مسجد میں قبر ہے تو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ خدا کو بھول کر رات دن ٹی وی VCR میں کھوئیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ قرآن حدیث کی روشنی میں پوری تفصیل سے بتائیں۔ بہرحال وہ گنہگار ہیں۔ جب کوئی نماز پڑھتا ہو تو اس کے آگے سے گزرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔
جب مسجد میں لوگ بیٹھے ہوں تو آگے سب میں جانے کے لیے انہیں فلانگ کا جانا چاہیے؟ ہرگز نہیں جانا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ حد سے زیادہ پاؤں پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ اتنا سکوڑ کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ اتنا سکوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ برابر برابر کھڑے ہو، پیر سے پیر ملا کے کھڑے ہو تو بیچارے اتنا نہ پھیلائیں۔ آپ جب سکوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں تو بیچارہ پھیلا لیتا ہے کہ بھائی پاؤں سے پاؤں ملائیں۔ آپ بھی اس کے ساتھ تعاون کریں، دونوں بھائی پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں تو خلاص جھگڑا ہی ختم۔ آپ کو تو ہوتی ہے تکلیف پاؤں سے پاؤں ملانے سے، سنت پہ عمل کرنے سے۔ ایک رکعت نماز پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد کم از کم 2 لوگوں کی جگہ خالی رہ جاتی ہے نا، پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جبکہ ایک رکعت نماز پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کم از کم 2 لوگوں کی جگہ خالی رہ جاتی ہے۔ کچھ لکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن لکھنا اچھا ہے یا 786/92 یہ لکھنا اچھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا اچھا ہے، اور یہ حرام ہے۔ بمبئی شہر میں کئی جگہ سے پینے کا پانی ہے جس پر لکھا ہوا فی سبیل اللہ، اور لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسین۔ ایسے پانی پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے؟ اس پہ لکھا ہوتا KGN یعنی خواجہ غریب نواز، وہ پانی پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے؟ یہ مردوں کے نام کا کیا ہے؟ چڑھاوا ہے۔ اگر کسی کو پیاوی پہ رام لکشمن لکھا ہو تو اس کو بھی نہیں پینا چاہیے، دونوں برابر ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو روح پھونکی ان کے اندر داخل کی تو روح نکل کر باہر آئی، پھر اللہ دوبارہ روح کو داخل کیا، کیا بات صحیح ہے؟ بکواس ہے۔ آپ لوگوں کی زبانی ہمیں یہ علم ہوا کہ نماز میں رکوع میں جانے کے بعد جب ہم قیام کریں تو اطمینان سے کریں، مگر ہمارے ملک میں پیش امام بہت جلدی کرتے ہیں، یعنی جیسے ہی رکوع سے اٹھے فوراً ہی سجدے میں چلے گئے۔ تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو کیا ہم گھر پر اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایسے امام کو سمجھائیے، اولاً وہ سمجھیں گے۔ تم اگر اس طرح کے سوال آپ ان سے کریں گے تو آپ کو تو جاہل کریں گے وہ، کیونکہ پکے گھڑے لوگ ہیں نا، یہ بیچارے پکے گھڑے ہیں، آپ لوگ خالی گھڑے ہیں، اس لیے وہ گند سے بھرا ہوا گھڑا آپ کو ویسے ہی جواب دے گا جیسے ابھی آپ نے پڑھا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ ایسی ہی باتیں کریں گے، اس لیے آپ اس کو سمجھائیں۔ ویسے سمجھانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو کہے گا ہم نے دارالعلوم کی روٹی ایسے ہی تھوڑی دال روٹی کھائی ہے، تم جاہل آئے ہو ہم کو سکھانے کے لیے۔ جس طرح 2 مرد جماعت بنا کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو کیا اسی طریقے سے شوہر اور بیوی جماعت بنا کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اولا شوہر کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں جائے، لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ گیا تو شوہر آگے کھڑا ہوگا، بیوی اس کے پیچھے کھڑے ہوگی۔ شرک و بدعت ایک گناہ ہے بلکہ ظلم عظیم ہے جس کو اللہ کریم کے نزدیک معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگ شرک و بدعت کرتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، جبکہ کعبہ شریف کو شرک سے پاک کر دیا گیا، لیکن پھر بھی اسے مشرکوں کو بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کے لیے سعودی حکومت ان لوگوں کو روکنے کے لیے کیا قدم اٹھا رہی ہے؟ اس میں سادہ لو عوام شامل ہے، بڑے بڑے لیڈر سادہ لو عوام کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسے مشرکانہ عقائد رکھنے والے لیڈروں کو بیت اللہ شریف میں داخلے کی اجازت کیوں ہے؟ اس لیے اجازت ہے کہ یہ مشرک با کلمہ لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ با کلمہ مشرک ہیں، بے کلمہ مشرکوں کے لیے منع ہے، اس لیے یہ با کلمہ مشرکین آتے ہیں، کلمے کی آڑ میں شرک کے پوٹلے سجا سجا کے آتے ہیں، اس لیے اجازت ہے۔ جب کلمہ پڑھ رہا ہے تو خلاص بھائی جانے دو، ٹھیک ہے، اس لیے اجازت ہے۔ نبی کا زمانہ ہوتا تو پھر پٹتے تو پھر کھلتی باتیں، اب اس میں تو یہ ہے نا کہ فتنے کی بات ہوگی۔ ہمارے کچھ ساتھی جن کا تعلق انڈیا حیدرآباد سے، ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کھانے سے پہلے 3 مرتبہ نمک چکھ لیا کریں کیونکہ یہ نبی کریم کی سنت۔ آیا یہ صحیح ہے؟ ہرگز نہیں صحیح ہے، تو بکواس صحیح ہے۔ ایک شخص اپنے بال بچوں کی خاطر اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں ذریعہ معاش کے لیے جاتا ہے اور بچوں کا مستقبل کا خیال کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، کیا اس کا نام جہاد ہے یا فرض ہے؟ نہ فرض ہے بھائی، وہ اپنا اگر حلال کمائی کماتا ہے اور اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے تو بہرحال وہ جہاد نہیں بلکہ اب فریضہ اپنا ادا کر رہا ہے۔ آپ اپنا فون نمبر بتلائیے۔ صنائع جدید کے علاوہ ہمارا فون نمبر حائل کا ہے 06-533-4748۔ روز جمعرات سود کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ یہ رقم سود کی رقم حرام ہے، لیکن یہ رقم بغیر ثواب کی نیت کے کسی سڑک یا تعمیر یا غریب مسلمان لڑکیوں کی شادی وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا سوال آپ سے اسی تحریر کی روشنی میں ہے۔ قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، سود کے کاروبار۔ اچھا بہرحال آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں کمی زیادتی نہ کریں، پچھلی قوم ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ پھینک دیں گڈھے میں۔ ہم نے تو ایک شکل بتلائی تھی، میں نے کہا یہ علماء کا خیال ہے کیونکہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک صورت بتلائی تھی، وہاں چھوڑو گے تو کافر کھائے گا، وہاں چھوڑو گے تو کافر کھائے گا، وہ بانٹ کے تم سے خوش بھی ہوں گے، ماشاءاللہ بڑا اچھا نیک آدمی ملا ہے، ہاں اصلی مال لے کے جلا کے سود چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ علماء نے یہ کہا کہ وہ پیسے نکال لو،
نکال کے کسی غریب غربا کو سڑک وڑک بنا دو تاکہ مسلمان فائدہ اٹھائیں. نہ سود تو حرام ہے، چاہے لیں چاہے نہ لیں حرام ہے وہ، آپ اپنے لیے نہ استعمال کریں. تو کیا علماء کرام کا فیصلہ نبی کریم کے فیصلے سے بڑھ کر؟ نبی کریم نے فرمایا حرام ہے، اللہ نے بھی فرمایا حرام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے لیے استعمال کرنا حرام ہے. اگر آپ چھوڑتے ہیں تو کافر لے گا وہ. تو آپ کو اس لیے ایک علماء نے ایک شکل